بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خوان طیب رحمان جنیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب رحمان جنیدی آفیشیل۔ نعت ٹریننگ کے حوالے سے ایک اور مفید ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو بہن بھائی نعت کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت خاص ویڈیو ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ یا تھرڈ، ان تینوں پوزیشن میں سے انشاءاللہ العزیز آپ کی پوزیشن ضرور آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کر لیں، کیونکہ میں اسی طرح کا کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، نعت کمپٹیشن میں ہم جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو کمپٹیشن کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ، اور اردو میں وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مقابلہ حسن نعت۔ حسن نعت کا مطلب ہے کہ مقابلہ حسن نعت، یعنی کہ آپ نے نعت میں خوبصورتی پیدا کر کے نعت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لحاظ سے نمبر 1 پہ آپ نے جو سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرنا ہوتا ہے وہ ہے کلام کا معیاری ہونا۔ جتنا کلام معیاری ہوگا اتنی زیادہ چانس ہے کہ آپ کے کلام کا آڈینس پر بھی اچھا اثر پڑے اور جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں ان پر بھی اچھا اثر پڑے۔ اب معیاری کلام سے مراد دیکھیں کہ اگر ہم نے کمپٹیشن میں نعت پڑھنی ہے تو نعت اس صنف نظم کو کہتے ہیں جس میں مکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اور بھی کلام ہوتے ہیں، وہ نعت نہیں ہوتی، وہ اس میں شاعر اپنے مناجات پیش کر رہا ہوتا ہے، اپنی شاعر پیش کر رہا ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا، لیکن وہ نعت نہیں ہوتی۔ نعت وہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ تو معیاری کلام کا سلیکٹ کرنا سب سے پہلے اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اب معیاری کلام کن شعراء کے کلام معیاری کلام ہوتے ہیں، میں آپ کو چند شعراء کے نام بتا دیتا ہوں۔ جب بھی کلام کی سلیکشن کریں تو ان شعراء کو سب سے پہلے آپ مد نظر رکھ کے کلام سلیکٹ کریں۔ نمبر 1، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ ان کا کلام ایسا کلام ہے کہ جہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے، چاہے آڈینس ہو چاہے کمپٹیشن میں بیٹھے ہوئے ججز ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے کمپٹیشن کے لحاظ سے کافی مشہور زمانہ کلام ہیں جو کمپٹیشن میں اکثر پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں اگر بات کریں تو واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس کے علاوہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور بھی بہت زیادہ کلام ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نمبر وائز اگر بات کریں تو آتا ہے عظیم شعراء میں امام حسن رضا بریلوی، ٹھیک ہے؟ ان کے کلام بھی کمپٹیشن میں بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے ججز کی جانب سے بھی اور آڈینس کی جانب سے بھی، ٹھیک ہے؟ ان کے کلام میں اگر بات کریں تو اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اس کے علاوہ ان کے اور بڑے اچھے کلام ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ اسی طرح آپ سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کو امام حسن رضا بریلوی کے کئی اسی طرح کے کلام مل جائیں گے۔ اس کے بعد اگر بات کریں مزید شعراء میں تو اعظم چشتی صاحب ہیں، ان کے جو نعتیہ کلام ہیں، میں نے نعت کی پہلے ڈیفینیشن کر دی ہے، ان کے جو نعتیہ کلام ہیں ان میں سے آپ کوئی کلام سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یوں منور ہے یہ دل غار ہیرا ہو جیسے، اس کے اندر کوئی مہتاب چھپا ہو جیسے۔ اسی طرح کمپٹیشن میں پڑھے جانے والے ان کے اور بہت زیادہ کلام ہیں۔ کلام کی بات ہو گئی، نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں طرز کی۔ آپ نے جس ٹیون پہ نعت پڑھنی ہے، کیونکہ مقابلہ حسن نعت ہے تو یہ رول ہر کمپٹیشن میں ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کلام سلیکٹ کیا ہے وہ کوئی گانے کی طرز یا غزل کی طرز پہ نہ ہو، وہ ایک سادہ بالکل وداؤٹ اینی ٹیمپو وہ کلام ہونا چاہیے، بغیر ٹیمپو کے کلام ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ نعت کسی گانے یا کسی غزل کی طرز پہ
ملتی نہ ہو. اگر تو ایسا ہوتا ہے تو یقین کریں کہ اگر آپ کو جو نمبر ملنے بھی اگر آپ کی نعت کوئی گانے کی طرز پہ یا غزل کی طرز پہ ہے نا تو آپ کو 0 نمبر دیے جاتے ہیں. کیونکہ میں ججنگ بھی کرتا رہا ہوں الحمدللہ. اگر آپ کی آغاز میں یا آپ کی گانے کی طرز پہ نعت ہے نا تو آپ کو 0 نمبر ملیں گے. نمبر 3 پہ بات کرتے ہیں کہ جس دن آپ کا کمپٹیشن ہے, اب یہ بڑی خاص ٹپس ہے آپ سب کے لیے, بہت خاص چیز ہے. اگلے دن آپ کا کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن میں رہ گیا صرف ایک دن پہلے آپ نے اپنے کلام کی بہت زیادہ پریکٹس نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یعنی کہ کل کمپٹیشن ہے, ایک ہی دن ہے کمپٹیشن میں, آپ نے جو اپنا کلام سلیکٹ کیا ہے وہ آپ بار بار پریکٹس کریں اسی کلام کی, کوئی 10 دفعہ 15 دفعہ. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب تک کمپٹیشن میں آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تب تک اس سے پہلے ہی آپ کا گلا خراب ہو چکا ہوتا ہے اور آپ کی پھر پرفارمنس نہیں صحیح ہوتی. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نمبر نہیں ملے یا ججز نے ہمارے ساتھ غلط کیا. نہیں, آپ نے اتنی پریکٹس کر لی ہوتی ہے کہ آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور آپ کی پرفارمنس پر اس کا برا امپیکٹ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس کے علاوہ کمپٹیشن میں کوشش کریں, نمبر 4 پہ ایک اور بڑی اہم چیز کہ نعت صرف آگے رہے نہ کہ موسیقی آگے رہے. آپ جس بھی راگ میں کلام پڑھ رہے ہیں, نعت پڑھ رہے ہیں, آپ کو اگر اس کا الاپ آتا ہے تو ٹھیک ہے, مختصر سا آپ الاپ کریں اور فوراً آپ اس کی تھوڑی سی شکل واضح کر کے نعت شروع کر دیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ زیادہ مرکیوں کے چکروں میں پڑے رہیں, زیادہ ویریشن کے, زیادہ جگہوں کے چکر میں آپ پڑھ کے آپ کی نعت پیچھے رہ جائے اور موسیقیت بہت زیادہ آگے بڑھ جائے. موسیقی صرف ہوتی ہے نعت میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے, نعت کا ادب جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں تھیں, اگر آپ ان پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو کمپٹیشن میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی پوزیشن بھی آئے گی انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو مکمل سن کے کمنٹ ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.